شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانونی لاہ عمل مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے الیگزینڈر لوکاشنکو کو بیلاروس کا 7ویں مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شراکت دار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج ملتان میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے ہرا کر 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانونی لاہ عمل مزید مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے تشکیل دی گئی ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزارت داخلہ اور وزارت قانون و انصاف سے کہا کہ وہ قانونی لاہ عمل میں بہتری کے لیے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل پروسیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وزیراعظم نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ہدایت کی کہ وہ انسانی اسمگلرز کی حوالگی میں سہولت دینے کے لیے وزارت خارجہ کو تحقیقات میں جمع کی گئی معلومات فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کی اجتماعی کوششوں اور تعاون کے ذریعے ہی انسانی اسمگلنگ کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مراکش میں کشتی ڈوبنے کے افسوسناک حادثے سے متعلق وزیراعظم نے تصدیق کی کہ 27 انسانی اسمگلرز کی نشاندہی ہوئی ہے اور 5 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے الیگزینڈر لوکاشنکو کو 7ویں بار بیلاروس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں صدر لوکاشنکو کی مسلسل کامیابی اور بیلاروس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ الیگزینڈر لوکاشنکو کی قیادت میں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دوطرفہ تعاون مزید مستحکم ہوگا اور دونوں ملک باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے ہیوسٹن میں امریکی کانگریس اور اس کی خزانہ کمیٹی کے ایک اہم رکن الیگزینڈر گرین سے ملاقات میں کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے امریکی کانگریس کو افغانستان سے ہونے والے دہشت گردی اور دراندازی کے واقعات کے بارے میں آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے مسئلہ فلسطین پر الیگزینڈر گرین کے اصولی موقف کو سراہا۔ کانگریس کے رکن الیگزینڈر گرین نے کہا کہ وہ جلد پاکستان کا پھر دورہ کریں گے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شراکت دار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ایڈوائزری یوتھ کونسل کے ارکان کا انتخاب خالصتاً اہلیت کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق مسائل کے حل کے لیے جلد ملک کی پہلی قومی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کیا جائے گا۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں نے پاکستان کے بارے میں نظریات و تصورات تبدیل کر دیے ہیں اور اب مختلف ملکوں کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دولت مشترکہ ایشیا یوتھ اجلاس کی میزبانی کو پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 12 ممالک سے نوجوان رہنما اور اعلیٰ سطح کے مندوبین اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات یکسر مسترد کر دیے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ذرائع ابلاغ کی قیاس آرائیوں کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ایک چین پالیسی کی بنیادی اصول کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کا سدا بہار تصویراتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلق باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار، باہمی اہم مسائل پر حمایت اور علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کے لیے عزم پر مبنی ہے۔ سندھ حکومت نے شب معراج کے سلسلے میں کل صوبے بھر میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سکھ کمیونٹی نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے خالصتاً کے لیے نعرے لگائے، انہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کر لیں گے۔ سکھ رہنما ڈاکٹر بخشیش سنگھ نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے نریندر مودی کو سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا قاتل قرار دیا۔ اور آج ملتان میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے ہرا کر 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ سکور یہ رہا: ویسٹ انڈیز 163 رنز اور 244 رنز، پاکستان 154 رنز اور 133 رنز۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔